بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام سارہ ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میری یہاں پر 4 سہیلیاں اور بھی تھی اور ہمیں پڑھائی کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن اکیلی لڑکیوں کو شہر کون بھیجتا ہے؟ اسی لیے ہم نے اپنے ماں باپ کو منا لیا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ہم میں سے کوئی بھی اکیلا نہیں رہے گا۔ ہم کالج میں پڑھتے تھے اور کالج کے ہاسٹل میں ہی ہم لوگ رہتے تھے۔ کالج کے ہاسٹل میں ہمارا گزارا بہت مشکل تھا۔ یہاں پر کھانے پینے کو بھی کچھ اچھا نہیں ملتا تھا۔ آلو کھا کے ہماری طبیعت خراب رہتی تھی۔ میری باقی کی سہیلیاں بہت اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی۔ میں ان سب میں سے سب سے زیادہ شرارتی اور مذاق کرنے والی تھی۔ لیکن ایک دفعہ میں ہاسٹل والوں نے بتایا کہ کالج میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اسی لیے ہاسٹل ختم کر کے یہاں پر بھی کلاسز بنائی جا رہی ہیں، تو آپ اپنا انتظام کر لیں۔ کالج کے ہاسٹل میں ہمیں اتنے پیسے نہیں دینے پڑتے تھے، لیکن ایسے کسی پرائیویٹ ہاسٹل میں رہنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ ہم سارے غریب گھروں سے تھے کہ اگر گھر والوں کو یہ بات کی تو وہ کہیں گے کہ واپس آ جاؤ، کیونکہ ہم اتنے پیسے نہیں دے سکتے۔ ایک لڑکی نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو اس کو یہ جواب ملا تھا، اس لیے باقیوں نے تو بتایا بھی نہیں تھا اور اس کے گھر والوں کو منع کیا تھا کہ آپ بھی نہ بتانا۔ ہم لوگ بڑے پریشان تھے کیونکہ 10-15 دن رہ گئے تھے اور ہم نے ایک پلان بنایا کہ سارا دن ضائع نہیں کرنا، 2-3 گھنٹے نکال کر اپنے لیے کوئی ایسا ہاسٹل تلاش کریں گے جہاں پیسے کم اور ہمارے کالج کے بھی قریب ہو۔ لیکن ہمیں ایسا کوئی بھی ہاسٹل نہیں مل رہا تھا۔ کالج ہمارا ایسی جگہ پر تھا جہاں اس طرح کے کافی سارے ہاسٹلز تھے، لیکن ان کے کرائے بہت زیادہ تھے۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا کہ تم لوگ تو ہو ہی بیکار، تمہارا تو کوئی حل نہیں ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے میں اب جاؤں گی اور کامیاب ہو جاؤں گی۔ میں اکیلی چلی گئی اور تلاش کرنے لگی، لیکن ابھی تک مجھے کچھ نہیں مل رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اب میری عزت کا سوال ہے، میری بے عزتی ہو جائے گی، جب مجھے اچانک سے ایک پرانا سا بورڈ نظر آیا جس پر لکھا ہوا تھا گرلز ہاسٹل۔ یہ بورڈ تو سڑک پر لگا تھا، لیکن گلی آگے کو جا رہی تھی۔ بڑی چھوٹی سی گلی تھی اور کافی پرانی تھی۔ یہ ہمارے کالج سے تھوڑی دور تھا، یعنی ہمیں 5 منٹ سے زیادہ سفر کرنا پڑتا، لیکن 5 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں گلی کے اندر چلی گئی اور مجھے عمارت بھی نظر آ گئی۔ عمارت کافی پرانی تھی لیکن گندی بالکل نہیں تھی۔ میں اندر داخل ہو گئی تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، شاید لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ ہلکی سی آہٹ گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکیوں کا ہاسٹل ہے؟ اس نے پہلے تو مجھے حیران ہو کر دیکھا اور پھر کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ ہم نے رہنا ہے، ہم 5 لڑکیاں ہیں۔ میں نے اس سے تھوڑی بہت بات کی اور اس کے بعد واپس اپنے کالج کے ہاسٹل میں آ گئی۔ میری دوست نے مجھے پانی پلایا اور کہا کہ تم بھی ناکام ہو گئی، تو میں نے کہا کہ میرا نام سائرہ ہے اور میں ناکام نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو ساری بات چیت بھی کر کے آ گئی ہوں۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوست نے کہا کہ کسی گندے سے ہاسٹل میں تو بات نہیں کر رہی ہو، آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، کیا پتہ وہ ہاسٹل صحیح نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو نہ جانے کتنے سال پرانا ہاسٹل ہے، بلکہ جب یہاں کچھ نہیں ملا تو وہ یہاں پر پہلا ہاسٹل بنا تھا، اسی لیے اس پر لوگوں کا بہت زیادہ اعتماد ہے۔ بالکل گلی کے اندر بنا ہے، وہاں پر میٹھا پانی بھی ہے، گیس بھی ہے، گرم پانی کی سروس بھی ہے، ہر کمرے میں بیڈ ہے، الماری ہے اور ٹی وی بھی ہے۔ وہ لوگ کھانا بھی کھلائیں گے اور اگر ہم نے پکانا ہے تو ہم خود بھی پکا سکتے ہیں۔ آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح مرضی آؤ، جس طرح مرضی جاؤ۔ اس کے علاوہ کھانے کا مینیو بھی میں نے دیکھا ہے، اس میں صرف ایک ہی دن آلو کا ذکر تھا۔ ان میں سے کوئی بھی سہولت کالج کے ہاسٹل میں میسر نہیں تھی۔ یہاں پر تمہارے لیے بیڈ بھی نہیں تھے، 4 پائی تھی جو نہ جانے کس زمانے کی تھی اور الماریاں بھی نہیں تھی۔ ہم نے دیواروں پر کیل لگا کر اپنی چیزیں لٹکا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ رات کے 9 بجے کے بعد سبھی کچھ بند ہو جاتا اور ٹی وی نام کی کوئی چیز تو تھی نہیں۔ بندہ ہاسٹل میں رہتا ہے تو کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 بار ٹی وی دیکھ ہی لیتا ہے۔ میں نے کہا اور
سب سے بڑی بات، ہاسٹل سے باہر نکلو تو بازار ہے، نیچے درزی بیٹھا اور کتابوں والے کی بھی دکان ہے۔ سب حیران ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا اچھا ہاسٹل کہاں سے مل گیا، اور پیسے بھی انہوں نے اچھے ہی مانگے ہوں گے۔ لیکن جب میں نے پیسے بتائے تو ان کے منہ تو کھلے کے کھلے رہ گئے، یہ تو ہمارے ہاسٹل سے بھی کم تھے۔ میں نے کہا کہ ابھی اپنی تیاری کر لو، اس سے پہلے کہ ان کا موڈ بدل جائے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے اور گھر والوں کو بتا دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیں مزید پیسے نہیں چاہیے، ہم لوگ یہاں پر محفوظ ہیں اور بہت اچھی جگہ مل گئی ہے۔ گھر والے بھی مطمئن ہو گئے۔ ہم لوگ اگلے ہی دن وہاں پر چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں ایک بڑا سا کمرہ دکھا دیا جس میں ہم 5 لڑکیوں نے رہنا تھا، لیکن اس کمرے میں تو 10 لڑکیاں بھی رہ سکتی تھی۔ یہاں پر بیڈ تھے، الماریاں تھیں اور ایک پرانا سا فریج بھی پڑا تھا۔ اس مالک نے کہا کہ وہ فریج بھی ہمیں ٹھیک کروا کے دے گا، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ ہم نے اپنا سامان وہیں رکھا اور وہیں پر بیٹھ گئے۔ سب لڑکیاں میرے گن گا رہی تھی کہ تم نے تو بہت ہی اچھا کام کیا، سارے مسئلے کو ہی حل کر دیا، نہیں تو ہماری پڑھائی داؤ پر لگ جانی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ ہمارے اس کمرے سے ایک دروازہ کہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی طرف دیکھا، جبکہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے دروازے پر دستک دی اور وہ اندر آ گیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ دروازہ نہیں کھولنا ہے، یہ بند ہی رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ باتھ روم صاف ستھرے تھے اور ہمارے لیے دوپہر کا کھانا بھی آیا۔ ہماری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کیونکہ اس میں گوشت کا آئٹم بھی تھا۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ میری ساری سہیلیاں بھی مجھ سے خوش تھی اور ہمارے سارے مسئلے بھی حل ہو گئے۔ ہم یہیں رہنے لگے، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی۔ ابھی تک ہمارے علاوہ میں نے یہاں پر کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے مالک سے بات کی تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ ہاسٹل بہت پرانا ہے، جیسے کہ تم دیکھ سکتی ہو، کافی سال پرانی عمارت ہے، تو یہاں پر کچھ مرمت کا کام چل رہا تھا، اس لیے ہم نے خود ہی لوگوں کو کہا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن ابھی 1 ہفتہ ہوا ہم لوگوں نے پھر سے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ تم لوگ یہاں پر سب سے پہلے آئے ہو، ابھی وہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے، یہ ہاسٹل پھر سے آباد ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کی بچیاں ہوتی ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ان کو ایسی جگہ پر نہیں رکھ سکتے جس کی چھتیں گرنے کا خطرہ ہو۔ ہاسٹل کو دیکھ کر واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو نئے سرے سے بنایا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو وہاں پر ناشتہ، دن کا کھانا اور رات کا کھانا مل جایا کرتا تھا۔ کپڑے دھونے کے لیے بھی کافی اچھی جگہ بنی ہوئی تھی، پانی بھی میٹھا تھا اور گرم پانی کی سہولت تھی۔ ٹی وی والے کمرے میں فی الحال ہمارا ہی راج تھا کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے ہم اپنی مرضی کے چینل بھی دیکھا کرتے۔ ایسا لگتا کہ یہ ہاسٹل صرف ہمارا ہی گھر ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی تک کوئی بھی نہیں تھا اور یہاں پہ کوئی خطرناک شکل والی استانی بھی نہیں تھی جو ہر ٹائم سر پر سوار رہتی جیسے کہ کالج کے ہاسٹل میں ہوتا تھا۔ یہ آدمی کافی بوڑھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا، ہمارا بہت خیال رکھتا، اس کو جو بات کہتے وہ مان لیتا اور کسی معاملے میں سختی نہیں کرتا تھا۔ کھانا تو اتنا مزیدار تھا، ایسا لگتا کہ ہوٹل سے منگوایا جاتا ہے۔ ناشتے میں جتنی مرضی پراٹھے لے لو، جتنی مرضی چائے، یہاں تک کہ ناشتے میں انڈا بھی ملتا۔ ہاسٹل میں تو ہم نے کبھی انڈے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور روزانہ کوئی نہ کوئی گوشت کا سالن ہوتا اور میٹھے میں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا۔ ایک دن رات ہوئی تو میرے چہرے پر روشنی پڑنے لگی۔ مجھے بہت اچھی نیند آ رہی تھی، لیکن جب میری آنکھوں پر روشنی پڑنے لگی تو میری نیند کھل گئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، کسی نے کمرے کی لائٹ تو نہیں آن چھوڑی، لیکن جب میں نے دیکھا تو سب سکون سے سو رہی تھی، لیکن یہ روشنی اس طرف سے آ رہی تھی جہاں پر دروازہ تھا جس کو اس آدمی نے کھولنے سے منع کیا تھا۔ وہ دروازہ تو کھلا تھا اور اس سے اتنی زیادہ روشنی آ رہی تھی جیسے کسی کی شادی میں کسی بڑے کیمرے سے روشنی آتی ہے۔ اتنی روشنی تھی کہ دروازے کے باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میری آنکھوں میں بھی روشنی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ اس نے تو کہا تھا کہ یہ دروازہ نہ کھولنا۔ میں اٹھ کر اس کی طرف جانے لگی تو جب تھوڑی دیر بعد میرے کندھے پر مجھے کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں ڈر کر چونکی تو یہ میری ایک دوست تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟
میں نے کہا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس نے حیران ہو کر دیکھا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں مجھے ڈرا رہی ہو؟ باقی سب بھی جاگ گئی، وہ بھی میری شکل دیکھنے لگی جیسے میرے چہرے پر کوئی ایسی بات لکھی ہے جس کو پڑھ کر اس کی روح کانپ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی کچھ محسوس ہوا۔ میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ لگایا تو میری پیشانی پر ایک زخم تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ زخم میرے چہرے پر کیسے آیا؟ میں تو روشنی دیکھ کر آئی تھی۔ اس کے بعد اچانک سے مجھے چکر آیا اور میں سو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو میری سہیلیاں کالج جا چکی تھی، جبکہ ایک میرے پاس بیٹھی تھی جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا نام مریم تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تم بتاؤ، ہم سب سو رہے تھے، ہمیں ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی، ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر تمہیں دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم اس دروازے کے آگے کھڑی اپنے سر کے ساتھ اس دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ تم ایسے کھڑی تھی جیسے نیند میں چل رہی ہو اور بار بار دروازے کے اوپر اپنا سر مار رہی تھی۔ اسی وجہ سے تمہاری پیشانی پر زخم لگا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ تم بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا تو تم ایسے چونک گئی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ کہیں تمہیں نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ میں نے کیوں کیا؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، مجھے تو روشنی نظر آ رہی تھی، میں تو دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ مریم نے کہا کہ کیسی روشنی؟ میں نے کہا کہ مجھے روشنی نظر آئی تھی، اور میں نے تو ایک دفعہ بھی اپنا سر دروازے سے نہیں مارا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور رہی بات نیند میں چلنے کی، تو تمہیں میرے ساتھ ہے یہ دوسرا سال ہے، کیا اس سے پہلے میں کبھی نیند میں چلی ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا، ہم سبھی ایک کمرے میں سوتے رہے، اسی لیے تو میں حیران ہو رہی ہوں اور تم سے اب پوچھ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا اور مجھے پتہ نہیں چلا ہوگا، شاید میں نیند میں تھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ زخم پر پٹی کروا لی اور میں ایک دن کالج نہیں گئی۔ اگلے دن میں کالج چلی گئی۔ ساری لڑکیاں پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ میں گر گئی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ایک سہیلی کے گھر سے مالٹے وغیرہ آئے تھے کیونکہ وہ گاؤں میں رہتی تھی اور اس کے ماں باپ کے بھی مالٹوں کے کھیت تھے، اسی لیے وہ ہمیشہ سرد موسم میں ہمارے لیے پھل بھیجا کرتے تھے۔ لیکن اب ہمارا پتہ بدل گیا تھا، تو جس بندے کے ہاتھوں پھل فروٹ بھیجے تھے ہم نے اس کو پتہ بتانا تھا۔ میں نے اس کو بتایا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پتے پر آ جاتا ہوں۔ 2 گھنٹے بعد اس کا پھر سے میسج آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں مل رہا۔ میں نے اسے پھر بتایا اور اسے کال کر کے بھی بار بار سمجھایا، پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں گلی نمبر 13 میں کھڑا ہوں، لیکن یہاں پر کوئی ہاسٹل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اتنا بڑا بورڈ باہر لگا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ مجھے غصہ آنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی بورڈ نہیں لگا، میں گلی نمبر 13 میں کھڑا ہوں۔ اس نے تو ہمارا دماغ خراب کر دیا۔ رات ہو گئی اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ لگتا ہے وہ پھل فروٹ اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، اسی لیے جھوٹ بول رہا تھا کہ اس کو گلی نمبر 13 میں اتنا بڑا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا کچھ اس کو بتایا کہ اس گھر کا دروازہ، یہ مکان نمبر ہے۔ میری دوست نے کہا کہ میں اپنے ابو سے بات کروں گی، اور اس نے اس سے بات بھی کی۔ وہ آدمی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے تو ان کا ہاسٹل ہی نہیں ملا۔ یہ معاملہ بھی اسی طرح سے گزر گیا۔ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک دن میری ایک دوست نے کہا کہ اس ہاسٹل میں صرف ہم لوگ ہی رہ رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں یہ سب عجیب نہیں لگتا؟ میں نے کہا کہ کیا عجیب لگنا، ہاسٹل میں اگر صرف ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر کوئی مرد بھی تو نہیں ہے، وہ ایک بوڑھے بابا جی ہیں، صرف پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی بات ہے کہ یہاں پر رش تو نہیں ہے، اور پھر ورنہ ہر چیز کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا۔ وہ دن بھول گئی ہو جب باتھ روم جانے کے لیے بھی لائن میں لگنا پڑتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ میری ساری دوستوں میں سے مریم کے ساتھ میری زیادہ دوستی تھی۔ وہ میرے سے بہت پیار کرتی تھی اور میں اپنے دل کی ہر بات اس سے کر لیتی تھی۔ عمر میں وہ ہم سے بڑی تھی اور سمجھدار بھی تھی، کیونکہ اس کی پڑھائی بیچ میں رک گئی تھی، اور پھر ہم نے بڑی مشکل سے اس کے ماں باپ کو منایا تھا جو اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ اس کو پڑھائی کا بہت شوق ہے،
हम अपने गांव की 5 बहादुर लड़कियां तस्वुर की जाती थी जो पहली दफ़ा शहर जाकर पढ़ रही थी, और हमने इस बात के पीछे बहुत तारीफ़ भी सुनी थी और तनकीद भी सुनी थी, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी क्योंकि हमें पता था कि हमने अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है। एक दिन रात हुई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख लग गई। 5 मिनट बाद ही मुझे किसी ने पुकारना शुरू कर दिया। मैंने आसपास देखा, ये आवाज़ तो मेरी दोस्त मरियम की थी, और फिर मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो दरवाज़ा जिसको खोलने से मना किया गया था, वो दरवाज़ा फिर से खुला था, और इस दफ़ा फिर से वहाँ से रोशनी दिखाई दे रही थी, और मरियम उस दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। मरियम की वजह से रोशनी छन कर आ रही थी। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मुझे अजीब से अंदाज में अपनी तरफ बुला रही थी, जैसे उसने नींद की दवा पी रखी हो और वो अपने होश में नहीं है। वो मुझे कह रही थी, सायरा, सायरा, यहाँ सायरा, यहाँ हूँ। बार बार एक ही जुमले को दोहरा रही थी। मैं उसे देखकर हैरान हो रही थी कि ये किस तरह बात कर रही है। मैं उठकर वहाँ से जाने लगी कि अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि मरियम तो अपनी जगह पर सो रही है। मैंने मरियम की तरफ गर्दन की। मेरा दिल अचानक से बैठ गया। मेरे हाथों पर पसीना आने लगा क्योंकि मैं उस तरफ पलटकर देखना भी नहीं चाहती थी। अगर मरियम मेरे साथ वाले बेड पे सो रही थी तो फिर दरवाजे में कौन खड़ी थी? वो कौन थी जिसने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा? दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया, या मैं बुरी तरह से डर गई। मेरे अलग से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा गला खुश्क हो गया था और उसमें कांटे चुभना शुरू हो गए थे। मैंने थोड़ी देर बाद मरियम को जगा दिया। उससे कहा कि क्या बात है। मैंने उससे कहा कि चिल्लाना नहीं है, चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं उसे पकड़कर किचन में ले आई। मैंने उससे बताया कि अभी भी क्या हुआ है। वो भी हैरान हो गई। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हें दरवाजे में खड़े हुए देखा है, और तुमने तो ये कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। अजीब से सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे और मुझे बुला रही थी। क्या तुम वहाँ पर गई थी? उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं क्यों जाऊँगी, और वो दरवाज़ा तो इतनी मजबूती से बंद किया गया है, मैं तो उसको खोल भी नहीं सकती। मैं तो सो रही थी। मेरी शक्ल देखो, क्या मेरी शक्ल से नहीं लग रहा तुम्हें कि मैं सोई हुई थी? मैंने कहा कि हाँ, मैंने ये सब कुछ देखा। उसने कहा कि तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। वैसे भी तुम जिस तरह का मंजर बता रही हो ये ख्वाब भी हो सकता है। मैंने कहा कि ख्वाब हो सकता है, लेकिन मैं सो नहीं रही थी यार, मैं जाग रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। या तो मैं गहरी नींद में होती और मुझे ये सब कुछ दिखाई देता तो शायद ये ख्वाब होता, लेकिन अब तो ख्वाब इंसान को बंद आंखों से भी दिखाई देता है, और मैं तो जागी हुई थी। मरियम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा कि लगता है तुम आजकल पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन ले रही हो, और मुझे पता है तुम्हारे घर में भी मसले चल रहे हैं। हमारे घर में भी ज़मीनों के मसले मसाइल चल रहे हैं। मेरे चचू और मेरे वालिद साहब ने आपस में झगड़े डाले हुए थे, और इस दफ़ा मेरी अम्मी ने मुझे ये सब कुछ बताया था और पैसे भी कम भेजे थे। ये बात तो अपनी जगह ठीक है। वाकई में परेशान थी और मेरे दिमाग में सब उलझा हुआ था, लेकिन इस तरह की हरकत पहले तो कभी नहीं हुई। मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से पढ़ाई मुकम्मल करूं, मेरी नौकरी लग जाए और मैं बाबा की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं इकलौती बहन थी। मेरी और कोई बहन भी नहीं थी, मेरा कोई भाई भी नहीं था। मुझ पर पढ़ाई और जिम्मेदारियों का बोझ भी बहुत ज़्यादा था। यही वजह थी कि मैं वक्त से पहले ही समझदार हो गई, लेकिन मुझे इस तरह के ख्वाब क्यों आ रहे थे, वहम क्यों हो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ते बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ कि हम सब हैरान रह गई। मेरी एक दोस्त जिसने कहा कि सुबह मेरी तबीयत ख़राब है, वो हमारे साथ कॉलेज नहीं आई थी। हम वापस आए तो हमने उसे देखा ही नहीं। हम लोग मुंह हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठे। हमारे लिए खाना आ गया, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उसका नाम मारिया था। हम उसको बुलाने के लिए कमरे में भी गए, लेकिन मुझे लगा कि वो कमरे में होगी, उसकी तबीयत भी ख़राब होगी, लेकिन वो कमरे में नहीं थी और बाथरूम में भी नहीं थी। मैंने कहा कि वो तो कहीं भी नहीं मिल रही। थोड़ी देर बाद हम सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो हमें मिल नहीं रही थी। हम उसे तलाश करके पागल हो गए थे कि वो फिर कहाँ चली गई। उसके पास तो फ़ोन भी नहीं था। वो गरीब घर से थी, हमारा फ़ोन इस्तेमाल करती थी।
ٹھیک ہے اس کی طبیعت خراب تھی تو شاید وہ کمرے میں سو رہی ہوتی یا شاید کسی باتھ روم میں ہوتی، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ ہم نے بابا جی سے کہا تو وہ بھی تلاش کرنے لگے اور مجھے میری دوست کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ ہم لوگوں نے ہاسٹل کی چھت کا رخ کیا۔ بابا جی نے کہا کہ چھت تو بند رہتی ہے، اس کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ میں نے دیکھا واقعی دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پھر بھی بابا جی کو کہا کہ آپ 1 منٹ تالا کھول دیں، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی چابی تو میرے پاس ہے، جب تک میں نہیں کھولوں گا کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ تم دیکھ رہی ہو کہ تالا لگا ہوا ہے اور تو کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ اب تو شام ہونے والی ہے۔ میں نے پھر بھی کہا کہ آپ دروازہ کھول دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہماری دوست ماریا چھت کے اوپر سو رہی تھی۔ ہم نے اسے جگایا تو وہ ایسے جاگی جیسے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے نہیں پتا میں یہاں پر کیسے آئی۔ اسے ہم لوگ نیچے لے آئے، اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ہم لوگ پریشان ہو چکے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، جب دروازے کو تالا لگا ہوا تھا یہ چھت پر کیسے چلی گئی؟ ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ کیا چھت پر جانے کا کوئی اور بھی راستہ ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں، چھت پر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ بھلا چھت پر کیوں جائے گی؟ چھت پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہاں پر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے لیکن شاید وہ حصہ بند تھا۔ جب میں اوپر گئی تو میں نے دیکھا کہ سارے کمروں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ ماریا کو ہم نے دوا کھلا دی، وہ پھر سے سو گئی۔ ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا جسے ہم نظر انداز کر دیتے۔ پہلے بھی میں اٹھ کر کسی ایسی جگہ پر چلی گئی جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، جبکہ مجھے نیند میں چلنے کی بیماری نہیں تھی۔ اور اب ماریا، وہ تو سیدھی سیدھی چھت پر چلی گئی تھی، اور یہ بات تو ابھی تک سمجھ سے باہر تھی کہ جب دروازے کو تالا لگا ہوا تھا تو وہ چھت پر کیسے چلی گئی اور وہاں جا کر بے ہوش کیسے ہو گئی۔ آج کل زمانہ بڑا خراب تھا، دماغ میں عجیب و غریب قسم کی باتیں آ رہی تھی۔ بابا جی پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ تو اپنی ٹانگیں قبر میں لٹکا کر بیٹھے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی چکر ضرور تھا۔ میں نے اپنی دوستوں کو کہا کہ ماریا کے سامنے اس طرح کی کسی کی کوئی بات نہ کرنا، اس کی طبیعت ویسے بھی خراب تھی، اس سے کہہ دینا کہ بس جو ہو گیا سو گیا، اس بارے میں بھول جائے، اور ہم لوگ خود بھی کوئی حل نکال لیں گے۔ اس ہاسٹل کے پیسے بہت کم تھے، اسی لیے ہمارے لیے یہ جگہ بہت اچھی تھی، لیکن یہاں پر کچھ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہونے لگی تھی جس نے ہمیں پریشان کر دیا۔ ایک رات میں اٹھی اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، اور مجھے میری ایک سہیلی نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ اس دروازے کے ساتھ ہے۔ میں نے اسی دروازے پر سر مارا لیکن مجھے خود یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے مریم کو اس دروازے میں کھڑے دیکھا، اور جب ہم نے بابا جی سے کہا کہ کیا چھت پر جانے کا کوئی راستہ ہے تو بابا جی کچھ پل کے لیے سوچ میں گم ہو گئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہی راستہ جاتا ہے، دیکھنا ہوگا۔ ماریا بھی اسی راستے سے چھپ کر گئی تھی، پر میری دوست کا کہنا تھا کہ یہ دروازہ تو بالکل بند ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں کھول سکتا، اس کو کھولنے کے لیے توڑنا پڑے گا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں کوشش کر رہی ہوں، کوشش تو کر سکتی ہوں، لیکن وہ واقعی بہت زیادہ جام ہو چکا تھا اور بالکل بند تھا، شاید وہ چابی کے بغیر کھلنے والا نہیں تھا۔ مجھے بھی آج کل نیند بالکل نہیں آتی تھی، میں سوچ میں گم تھی اور پریشان تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی جس کا ذکر میں نے اپنی دوستوں سے نہیں کیا تھا۔ مجھے اس ہاسٹل میں آنے سے پہلے، اس کو اوکے کرنے سے پہلے آس پاس کے کسی بندے سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح کی جگہ ہے۔ یہ غلطی میں نے کر دی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی نہ کسی سے معلومات نکلواؤں گی، پوچھوں گی کہ یہ جگہ کیسی ہے۔ بابا شکل سے نہایت شریف لگتے تھے۔ ایک دن وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، میں وہاں سے گزر کر جانے لگی، لیکن سوچا کہ ان کی باتیں مجھے سننی چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل میں تھا،
بہت ہی برے حالات ہیں. میری بیوی بیمار ہے, گاؤں میں جوان بچیاں ہیں, اور کیا کرتا. میں خود غرض ہو گیا تھا. مجھے تو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں برا انسان نہیں ہوں. تمہیں پتہ ہے میرے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے. وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور کسی سے اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ جیسے ابھی رو پڑیں گے. ان کے چہرے پر بھی پریشانی نظر آ رہی تھی. انہوں نے بات کر کے فون بند کر دیا. جب میں وہاں سے گزرنے لگی میں نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے. وہ فوراً ہی خود کو سنبھال کر بولے اور اس طرح سے پیش آ رہے تھے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر گھر کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. ہم سب کے گھروں میں مسائل چل رہے تھے اور یہ سال کا ایسا وقت تھا جب ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ پیسے بھی نہیں مانگ سکتے تھے. آج کل ملک میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی تھی. پیسوں کی وجہ سے ہی تو ہماری تعلیم کے وہ خلاف تھے. ہمارے لیے پیسے کہاں سے لے کر آتے. اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کا ہمارے پاس تو آپشن بالکل بھی نہیں تھا. میں اسی دروازے کے قریب کھڑی دیوار پر کوئی کیل لگا رہی تھی تاکہ اس کے اوپر اپنی چادر ڈال سکوں. اچانک سے میرا پاؤں پھسلا اور میں دروازے کے اوپر جا لگی اور زمین پر گر گئی. میری ساری سہیلیاں کالج گئی تھی. میری طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی, اسی لیے میں نے چھٹی کی تھی تو سوچا کہ کوئی کام کر لوں. میں بالکل دروازے کے آگے زمین پر بیٹھی تھی اور مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ میرا پاؤں مڑ گیا تھا جب مجھے اچانک سے کچھ سنائی دیا. دروازے کے پاس سے کوئی سرگوشی میں میرا نام بلا رہا تھا. میری حالت اچانک سے غیر ہونے لگی اور میرا دل بیٹھ گیا. کوئی میرا نام بلا رہا تھا جیسے سرگوشی میں پکارا جاتا ہے, سائرہ سائرہ. میں نے دروازے پر کان رکھ دیا. مجھے لگا کہ شاید مجھے وہم ہو رہا ہے, لیکن مجھے ایسے لگا کہ جس جگہ میں نے کان رکھا تھا اسی جگہ دروازے کے باہر کسی نے اپنا منہ کر کے دوبارہ سے میرا نام بلایا, اور اس دفعہ وہ شخص اتنی زور سے چلایا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے والے ہو گئے. میں رینگ کر اس جگہ سے پیچھے ہٹ گئی اور بری طرح سے ڈرنے لگی. میرا سانس تیز ہو گیا اور دل کی دھڑکن کی آواز کانوں میں آنے لگی. دروازے کے باہر کوئی شخص موجود تھا جو میرا نام پکار رہا تھا. میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ اس دروازے کے پاس گئی. میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے. یہی غنیمت تھی کہ دروازہ بند تھا. میں نے کہا کہ کون ہے, کون ہو تم. میں نے 3-4 دفعہ پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. جب میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے پھر سے میرا نام پکارا. شاید کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا, لیکن اسے میرا نام کیسے پتا تھا. میں نے کہا کون ہو تم, تو اس نے کہا کہ میں کون ہوں یہ جاننے کے لیے تمہیں اوپر آنا پڑے گا. میرا دل بیٹھ گیا. میں وہاں سے بھاگ گئی. ایسی بھاگی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے. کالج ہی چلی گئی. کالج میں چھٹی کا وقت ہو گیا تھا. میری سہیلیاں باہر نکل رہی تھی. مجھے دیکھ کر تو حیران رہ گئی. انہوں نے کہا کہ تم ہمیں لینے کے لیے آئی ہو کیا, یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. میں نے کہا کہ وہ میرا دل گھبرا رہا تھا تو میں چلی آئی, چلو چلتے ہیں. وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اگر اس کی طبیعت خراب تھی اور اس نے چھٹی کی تھی تو پھر اسے ہمیں لینے کے لیے آنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا. مجھ سے مریم نے پوچھا کہ سب خیر ہے. میں نے مریم کو سب کچھ بتا دیا. وہ بھی حیران رہ گئی. میں نے اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں. مجھے اس طرح سے جھوٹ بول کر خوشی ملنے والی نہیں ہے. کسی لڑکے کی آواز تھی جو مجھے پکار رہا تھا. میں نے مریم کو کہا کہ ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ یہ جگہ کس طرح کی ہے اور یہ بابا جی کس کردار کے انسان ہیں. اسی لیے ہمیں محلے میں جا کر یہ بات پوچھنا ہوگی. میں تم لوگوں کو یہاں لے کر آئی ہوں اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے, پر میں اکیلے نہیں جانا چاہتی, تم بھی میرے ساتھ چلنا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گی. ہم کوئی بہانہ بنا دیں گے کہ ہم نے بازار سے کوئی چیز لینی ہے اور ساری معلومات جمع کر کے لے آئیں گے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ یا تو یہاں پر کوئی شخص ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے یا پھر کوئی دوسری بات ہے, اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اور میں دعا کر رہی ہوں کہ یہاں پر کوئی شخص ہو جو ہمیں پریشان کر رہا ہے اور وہ ہمارے ہاتھ آ جائے. میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی. میں نے کہا کہ میں فوراً پولیس کو فون کروں گی
ایسے معاملوں میں میرا دماغ بہت تیز چلتا ہے۔ ہم لوگوں نے آج شام کو باہر جانا تھا اور کسی سے کوئی نہ کوئی بات پوچھنی تھی، لیکن عین اسی وقت عجیب سا مسئلہ بن گیا۔ بابا جی نے کہا کہ میں نے باہر کے دروازے کو لاک لگایا تھا اور اب اس کی چابی نہیں مل رہی۔ تم لوگ میرے ساتھ چابی تلاش کرو، نہیں تو ہم اس ہاسٹل کے اندر قید ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اب ہمیں بابا جی پر بھی غصہ آنے لگا کہ اگر ان کی عمر نہیں تھی ہاسٹل چلانے کی تو پھر وہ یہ سب کام کیوں کرتے تھے۔ ہم سب چابی تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے، ادھر ادھر چابی تلاش کرنے لگے۔ میں ایک کمرے میں جانے لگی تو بابا جی وہاں پر فوراً گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چابی یہاں نہیں ہو سکتی بیٹا، یہاں تو میں گیا ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے اس کمرے کے اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ وہ عجیب طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ چابی ڈھونڈ کر ہم لوگ تھک گئے، آخر رات ہو گئی۔ بابا جی نے کہا کہ اب تو رات ہو گئی، رات کو تو ویسے بھی لاک لگانا تھا اور مجھے بھی باہر کوئی کام نہیں ہے، صبح کسی تالے والے کو بلا کر باہر سے تالا کھلوانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم کیا کر سکتے تھے، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن آج ہمارا باہر جانے کا پلان کینسل ہو گیا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ آج ہی ہم لوگوں نے جانا تھا اور ہم نہیں جا پائے۔ میری ایک دوست اپنی الماری کو صاف کر رہی تھی۔ اسے بار بار الماری صاف کرنے کی عادت تھی، یا پھر اسے صفائی کی بیماری تھی، یا اس کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ جب اس نے اوپر چڑھ کے شیلف کو صاف کیا تو اس کے اوپر سے کوئی کاغذ جیسی چیز نکلی تھی۔ اس نے اسے اتارا اور دیکھ کر حیران ہوئی اور مجھے بھی دیکھا۔ یہ کسی لڑکی کی تصویر تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، یہ اوپر چپکی ہوئی تھی اس لیے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے ابھی اتاری ہے۔ جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی اور ہماری ہی عمر کی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ شاید یہ لڑکی یہاں رہتی ہوگی، اس کی تصویر ہوگی، لیکن ایک چیز دیکھ کر میں کافی حیران تھی۔ اس لڑکی کی تصویر میں جو اس نے فراق پہن رکھا تھا، یہ تو وہی فراق تھا جو میں نے مریم کو پہنے ہوئے دیکھا تھا جب وہ اس دروازے کے آگے کھڑی ہو کر مجھے بلا رہی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ مریم کے پاس ایسا کوئی فراق نہیں ہے۔ میں یہ دیکھ کر کافی حیران تھی، لیکن میں نے اپنی دوستوں کو نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ اگلے دن مجھے پھر سے چھٹی کرنی پڑی اور میں نے اپنی دوست کو بھی کہا کہ وہ چھٹی کر لے، لیکن ہم نے یہ بات ضرور پتہ لگانی ہے کہ اس جگہ کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے۔ ان بابا جی کا نام اشرف تھا اور ہم نے ان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ہم لوگ گلی میں نکل گئے اور اس گلی میں زیادہ تر لوگوں کے گھر تھے، لیکن یہ لوگ بھی عجیب تھے، نہ کسی سے آنا جانا رکھتے، نہ میل ملاپ رکھتے۔ سارے گھر ہی تقریباً کافی پرانے تھے۔ مجھے گلی کے تھوڑا سائڈ پر کریانے کی دکان والا نظر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ جو کریانے کی دکان والے ہوتے ہیں، یہ ساری گلی کے لوگوں کو جانتے اور ان پر نظر بھی رکھتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی اتنے ہی عمر رسیدہ لگ رہے تھے جتنے کہ اشرف بابا جی تھے، اس لیے شاید وہ ان کو بھی جانتے ہوں گے۔ میں نے سلام کیا اور ان سے بات کی اور ان کو بتایا کہ اس بندے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، وہ یہاں پر ایک ہاسٹل چلایا کرتا تھا، لیکن یہ تو بڑی پرانی بات ہے، بڑا ہی بدقسمت آدمی ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ہم لوگ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا برا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کی اپنی بیٹی اس ہاسٹل میں مری ہوئی حالت میں ملی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ بھی یہاں پڑھتی تھی اور اپنے بابا کے ساتھ ادھر ہی رہتی تھی اور کام میں ان کی مدد کروا دیا کرتی تھی، لیکن ایک دن اس کی لاش ملی تھی۔ یہ سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے کہا کہ 1 منٹ میں آپ کو کوئی چیز دکھاتی ہوں، آپ مجھے بتائیے گا۔ میں نے وہ تصویر اس آدمی کو دکھائی جو کل شام الماری میں سے میری دوست کو ملی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا یہ اشرف انکل کی بیٹی ہے؟ تو اس نے اس تصویر کو غور سے دیکھا اور اس نے کہا کہ ہاں، یہی تو ہے وہ۔ بیچاری کا نام صنم تھا اور بہت پیاری اور معصوم بچی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک دن ایسے ہی مردہ حالت میں ملی۔ اس کے بعد سے اشرف تھوڑا پاگل ہو گیا ہے اور اس نے ہاسٹل بھی بند کر دیا تھا۔ اب تو وہ خود ہی یہاں پر رہتا ہے، لیکن کسی کو یہاں پر رہنے نہیں دیتا۔ اس نے یہ کاروبار بند کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ کتنے عرصے سے بند کیا ہے؟ کیونکہ مجھے بابا جی نے کہا تھا کہ میں نے 1-2 مہینے کے لیے بند کیا تھا، کیونکہ یہاں پر مرمت کا کام کروانا تھا۔ تب دکاندار نے ایسی بات کی کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو کئی سالوں سے بند ہے،
20-25 साल हो गए हैं बेटा। हम दोनों की दोस्तों की हालत बुरी हो चुकी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कहें। मैंने उस दुकान वाले को ये तो नहीं बताया कि हम लोग वहाँ पर रहते हैं। उसने बिलाखिर खुद ही पूछ लिया कि तुम लोग क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा कि वो हमें हॉस्टल की ज़रूरत थी, हमें बोर्ड लगा देखा इसलिए पूछ रहे थे। उसने कहा कि नहीं, यहाँ कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उधर रहने की, अच्छी जगह नहीं है। जब से वो लड़की यहाँ पर मरी है इस जगह को लोग अच्छा नहीं समझते। वो लोग कहते हैं कि ये जगह मनहूस है और अभी भी उस लड़की के घर में रहती है, लेकिन अशरफ तो पागल हो गया है इसीलिए वहीं रहता है। उसको कई दफ़ा मना किया है लेकिन वो किसी की बात ही नहीं सुनता। उसका एक बेटा भी है जो शहर में रहता है। वो बार बार उसे कहता है कि मेरे पास आ जाएं, लेकिन ये नहीं जाता। बूढ़ा हो गया ना इसलिए ज़िद्दी हो गया है। हम लोग शुक्रिया बोलकर वहाँ से वापस आ गए। वापस आए तो बाकी सब कॉलेज गई थी। मैंने मरियम को अपने सामने बिठाया। मैंने कहा कि अपना सामान पैक करो, बाकी सबका सामान भी पैक करो, हमें यहाँ से जाना होगा। उसने कहा कि क्या मतलब। मैंने उसे कहा कि ये वही लड़की है जो मुझे नज़र आई थी, लेकिन तुम्हारे रूप में नज़र आई थी। उसने यही वाला फ्रॉक पहना हुआ था जो इस तस्वीर में पहना है। इस हॉस्टल में इस लड़की की रूह है और बाबा जी भी पागल हैं। उन्होंने यहाँ पर हमें रख लिया है जबकि यह हॉस्टल बंद हो चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और हमें भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़े पैसों में उन्होंने हमें ये जगह दे दी। इससे पहले कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने सारा कुछ बता दिया। वो भी बहुत घबरा गई और सामान पैक करने लगी। जब हमारी बाकी दोस्तें आई तो उनको भी सब कुछ बता दिया। वो भी बहुत डर गई, लेकिन मैंने कहा कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलो, कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हम सब बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब बाहर जाने लगे तो मेन दरवाज़ा बंद था। उसको शायद बाबा जी ने ताला लगाया था। मैंने कहा कि मैं उनसे चाबी लेकर आती हूँ। मैं जाने लगी तो वो खुद ही सामने आ गए। हम लोग हॉस्टल के लॉन्च में आ गए और बाबा जी हमारे सामने खड़े थे। उन्होंने हमारा सामान देख लिया कि हम यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ जा रहे हो। हमने कहा कि हमें यहाँ पर नहीं रहना, हमारे लिए किसी और जगह का इंतज़ाम हो गया, इसीलिए हम जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप दरवाज़ा खोल दें। इस बात पर वो खामोश हो गए और ज़मीन पर किसी नुक्ते को घूरने लगे। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोल दें, हमें जाना है, जल्दी है, बाहर रिक्शे वाला खड़ा है। मैं बड़ी तमीज़ से बात कर रही थी जबकि मैं डर भी रही थी और मेरी बाकी दोस्तों को भी महसूस हो गया कि कोई न कोई मसला है। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैंने उन लोगों से वादा किया है, अब तुम लोग अगर यहाँ से चली गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। वो अजीब सी बातें करने लगे। मैंने कहा कि किन लोगों से वादा किया है। उन्होंने कहा कि जिन्नात से। ये जिन्नात का हॉस्टल है, वो मेरी बच्ची को भी ले गए थे, अब उनकी नज़र तुम्हारे ऊपर है। वो मुझे पैसे देते हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं कई दिन तक भूखा बैठा रहता हूँ। उस दिन तुम आई तो मैंने इसलिए तुम्हें हाँ बोल दिया था। वो खाना जो तुम लोग खाते थे वो भी उन्हीं का दिया होता, मैं तो खाना नहीं बना सकता। उन सब ने तुम्हें देख लिया, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम लोग यहाँ से गए तो वो मुझे मार डालेंगे। मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। बाबा जी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि इस हॉस्टल पर जिन्नात ने कब्जा कर लिया था, मेरी बेटी को भी उन्होंने मारा था। अब ये हॉस्टल इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का है। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो तुम जैसी जवान लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। बाबा जी की सांस फूली हुई थी। वो वाकई पागल की तरह पेश आ रहे थे, शायद वो पागल ही थे, लेकिन अभी तक हमें इस बात का पता नहीं चला था। मेरी एक दोस्त ने रोना शुरू कर दिया, दूसरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने अक्ल से काम लिया और 15 पर कॉल कर दी। कॉल में मैंने उस जगह का पता बताया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारी मदद की जाए, हम यहाँ पर बंद हो गए हैं, एक बूढ़े आदमी ने हमें कैद कर लिया है, जल्दी से आओ, जल्दी आ जाओ। अशरफ अंकल ने जब ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर गुस्से के जज्बात आने लगे। उसने कहा कि कोई नहीं जा सकता यहाँ से, जाना इतना आसान नहीं है। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं, अब मैं उनकी तरफ हूँ,
تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. تم لوگوں کو ان کے ساتھ جانا ہوگا, وہ بھی یہاں آنے والے ہیں. ہم لوگ بری طرح سے ڈر رہے تھے. اچانک سے لائٹ بھی چلی گئی اور ہم سب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ گئی اور باہر پولیس بھی آ گئی جو دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی. پولیس اندر آئی, ہم نے سب کچھ بتا دیا. انہوں نے بابا جی کو پکڑ لیا, لیکن میں نے پولیس والوں کو یہ بھی بتایا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. باقی سب کچھ پولیس کو نہیں بتا سکتے کہ یہ جنات کا ہاسٹل تھا, کیونکہ انہوں نے یقین نہیں کرنا تھا. خیر, ہماری جان بچ گئی اور ہم لوگوں نے یہاں پر میری ایک اور دوست رہتی تھی جو کالج میں پڑھتی تھی, ان کے گھر پر رات گزاری. اس کے بعد اپنے رہنے کا انتظام بھی کر لیا. ابھی بھی مجھے وہ سارے منظر یاد آتے تو میں بہت ڈر جاتی ہوں, اور میری باقی سہیلیاں بھی. مجھے وہ دن یاد ہے جب میں اس ہاسٹل میں داخل ہوئی تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. بابا جی اکیلے بیٹھے تھے. وہاں پر آواز گونج رہی تھی کہ جیسے کوئی بھی نہیں رہتا ہے. مجھے اسی دن وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا, لیکن تب بھی میں مجبور تھی اور ان کی باتوں میں آ گئی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وقت پر ہماری جان بچ گئی. انسان مجبور ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, اور جب مجبور ہوتا ہے تو دماغ سے زیادہ کام نہیں لیتا, اور جو معاملہ ٹھیک لگتا ہے اس کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے. ہم بھی مجبور تھے, لیکن ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. جیسے اس لڑکی کو مار دیا گیا, ہم لوگ بھی مر سکتے تھے. جیسے انسانوں میں اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں, جنات میں بھی اچھے اور برے جنات ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.